بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ من اول الدنیا الی فنائها ومن الآخرۃ الی بقائها والحمد للہ علی کل نعمت واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین۔ ناظرین، آج امام نقی علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ میری طرف سے تمام انسانیت کو آمد مبارک ہو۔ امام تقی علیہ السلام کے فرزند امام نقی علیہ السلام، جو نقوی خاندان کی جد ہے، ان کی آمد ہے۔ اور امام نقی علیہ السلام، آپ تاریخ سے پوچھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے 50 ہجری سے لے کر آگے جتنی ہجریاں آئی ہیں، یہ آخری امام تک، تو غیبت صغریٰ تک ہمیشہ اہل بیت اطہار کے نام کو چھپانے کی کوشش کی گئی، اور پہلے بنو امیہ پھر بنو عباس آئے اور ظلم ڈھاتے رہے۔ اسی طریقے سے امام کا تعارف جو ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ امام وہ ہے کہ جو امام تقی علیہ السلام کی فرزند ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ حضرت سیدہ سمانہ مغربیہ آپ کا اسم گرامی ہے، جس کے بارے میں امام نے فرمایا تھا کہ میری ماں وہ ہے کہ جو پاک دامن ہے، جو ایمان رکھتی ہے توحید پر، جو مجھے پہچانتی ہے، ایمان رکھتی ہے، اور جنتی خاتون ہے، اور کتابوں میں جنت القلوب میں ان کا نام جو ہے وہ سیدہ بھی ملتا ہے۔ تو آپ تاریخ میں دیکھیں تو 12 اماموں میں سے 4 امام ایسے ہیں کہ جن کی کنیت جو ہے وہ ابوالحسن کے نام میں سے ہے، جن میں سے امام تقی علیہ السلام ہے، امام نقی علیہ السلام، اور امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا علیہ السلام، اور امام ہادی، امام نقی علیہ السلام، اور سب سے پہلے جو ہیں وہ امام علی ابن ابی طالب ہیں۔ لیکن تاریخ نے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کی کنیت ابوالحسن اول کہا، اور امام رضا علیہ السلام کو ابوالحسن ثانی کہا، اور 10ویں امام نقی علیہ السلام کو جو ہے وہ ابوالحسن جو ہے وہ ثالث کہا۔ امام نقی علیہ السلام کا بہت بڑا مشکل دور تھا، جس دور سے آپ گزرے ہیں، کہ اس وقت بنو عباس کا دور تھا۔ متوکل تاریخ گواہ ہے کہ بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اس دور میں سادات کی عظمت کو چھپایا گیا۔ جب چھپانے لگے تو اس وقت ہر حربہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا، یہاں تک کہ ائمہ تحرین کو کسی کو لالچ دیا گیا، مگر خلافت ناکام رہی، اور کسی وقت ڈرایا گیا، کسی کو زندان میں ڈالا گیا، کسی کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، مگر اس کے باوجود کسی نے بھی جو اللہ نے رتبہ عطا کیا تھا وہ کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ آپ کے رتبے کو، اہل بیت اطہار کے رتبے کو گھٹایا جا سکے۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ نہ یہ تلوار سے ڈرتے ہیں، نہ لالچ سے ڈرتے ہیں، اور نہ ہی قید خانے سے ڈرتے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے ان کے کردار کشی کرنا شروع کر دی کہ کردار کشی کی جائے تاکہ ان کے کردار کو جو ہے وہ بدنام کیا جائے، جیسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ کوشش کی گئی۔ اسی طریقے سے امام ہادی علیہ السلام سے بھی، مگر تاریخ گواہ ہے کہ جس طریقے سے امام نے نسل در نسل، ہر امام نے اہل بیت اطہار کے رتبے کو، قرآن کی سیرت کو، قرآن کے نزول کے طریقے کو بتایا، یہ سورت کہاں پہ نازل ہوئی، یہ آیت کہاں پہ نازل ہوئی۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ عرب کے اندر 7 اماموں نے محنت کی، لیکن امام ایران کے اندر امام تقی علیہ السلام اور امام نقی علیہ السلام، بعض تاریخ کہتے ہیں امام نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی محنت سے جو تھا وہ ایران میں جو ہے وہ اسلام جو تھا وہ پھیلا تھا۔ تو اس صورت میں آپ کا وہ دور تھا کہ جو آپ کا قاتل تھا
قاتل کے پوشیدہ نہیں ہے کہ وہ شخص تھا کہ جو ظالم شخص تھا، کہ جو جب دربار میں آتا تو درباریوں کو بٹھاتا تو وہ ایک مٹی کا گھڑا ساتھ لاتا جس کے اندر بچھو ہوا کرتے تھے، اور وہ خود محفوظ جگہ پہ بیٹھ جاتا، بچھو کو اور سانپ کو چھوڑ دیتا، اور جس کو بچھو کاٹ لیتا کاٹ لیتا تو وہ بالکل اس کے چلانے سے وہ جو خلیفہ بنا بیٹھا تھا وہ اتنے کہکے لگاتا کہ وہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر وہ جو ہے مذاق اڑایا کرتا تھا۔ جب وہ دیکھتا کہ یہ شخص مرنے لگا ہے تو پھر اس نے زہر مورا کا بھی اہتمام کیا ہوا تھا، تو پھر زہر مورا سے اس کو ٹھیک کرتا۔ تو اسی طریقے سے تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس بادشاہ کبھی دربار میں آتا تو اس نے ایک سانپ رکھا ہوا تھا، تو سانپ بھی وہ چھوڑ دیتا، مگر کسی دربار کے اندر جو لوگ موجود ہوتے تھے کسی کو جرأت نہ ہوتی کہ اس کے سانپ کو جو ہے وہ اپنا روکے۔ سانپ جس کو ڈستا تھا تو اس وقت وہ پھر کہہ کے لگاتا تھا، یعنی کہ خون اور ظلم اس کی غذا تھی، جس کی وجہ سے۔ اور پھر اس نے اپنے محل کے اندر دیکھا ہے سامرا میں، اس نے محل کے اندر جو ہے وہ شیر رکھے ہوئے تھے، وحشی درندے رکھے ہوئے تھے، اور جو اہل بیت اطہار کی تعریف کرتا یا کوئی حدیث ان کے بارے میں بیان کرتا تو اس وقت وہ وہاں پہ لائے جاتے لوگ، اور درندوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا۔ پھر یہ بھی تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے دربار کے اندر جو ہے جب دربار سجا ہوتا تھا تو خود محفوظ جگہ پہ بیٹھتا تھا اور شیر کو چھوڑ دیتا تھا، 15 منٹ کے شیر کھلا رہتا تھا، اور جس کو چاہے وہ مار دیتا، اور جو انسان مرتا یا اسے چیرتا پھاڑتا شیر تو وہ کہہ کے لگا کر جو ہے وہ ہنسا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہ مدینہ کی طرف گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ وہاں پہ ترکی کے لوگ جو ہیں وہ لنگر دے رہے ہیں، تو وہ سوچنے لگا کہ میں بادشاہ ہوں لیکن یہ ترک لوگ جو ہیں یہ اتنے بڑے سخی ہیں، تو اسے ترکوں کے خلاف بہت بڑے اس کے اندر بغض اٹھا، تو اس نے ترکی کے لوگوں کو سامرا میں اکٹھا کیا اور اس نے حکم دیا جہاں لوگ ملے ان کو قتل کر دیا جائے، تاکہ وہ اہل بیت طہار کی تعارف سے وہ ان کے دلوں میں نہ آئے، یا اسلام ان کے دلوں میں نہ آئے۔ اسلام کا ڈھونگ اس نے رچایا ہوا تھا۔ تو پھر آخر میں کیا ہوا کہ امام ہادی علیہ السلام نے امام نقی علیہ السلام نے مدینہ کے اندر آپ ایک صحابی کو ساتھ لے جاتے، تو جب وہاں سے کوئی ترک گزرتا یا کوئی قافلہ گزرتا تو امام ہادی اپنے صحابی کے ساتھ جاتے کہ چاہے ہم بھی دیکھتے ہیں یہ کیا ہے، لیکن در حقیقت اس نے جو ترک لوگ تھے وہ اہل بیت طہار کے مداح خان جو ہوتے تھے ان کے خلاف استعمال کیے، اور انہوں نے ایک ایسی ترکی فوج تیار کی کہ جو اہل بیت طہار کی تعلیمات جو بیان کرتے تھے ان کو مارتے تھے، یہاں تک کہ ان کا جو رئیس تھا، ٹھیک ہے، جعفر برمکی جو ایران سے آیا تھا، تو اس کو بھی اس نے ساتھ ملا دیا، تو جس کی وجہ سے اس نے کافی جو ہے سادات کے خلاف اس نے فوج اکٹھی کی۔ لیکن امام ہادی علیہ السلام نے بڑی خوش اسلوبی سے طریقہ کار سے امام نے اسے جو ہے اپنا سمجھایا، یہاں تک کہ ایک ترک کا قافلہ مدینہ سے گزر رہا تھا تو اس کا رئیس نے دیکھا کہ یہ ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے، تو امام ہادی نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا کہ تیرا نام یہ ہے، کچھ کان میں بات کی، تو بات کرنے کے بعد وہ رئیس جو سادات کا دشمن تھا وہ آپ کے قدموں میں گر پڑا۔ تو فوج نے پوچھا کہ یہ شخص کیا کہتا تھا، کہا کہ دیکھیں وہ میرے ساتھ جو کلام کرنے لگا وہ ترکی میں کلام، ترکی کی زبان میں، حالانکہ اس نے ترکی دیکھی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے میرا نام بتایا، میرے ماں باپ کا نام بتایا، یہاں تک کہ میرا نام میری صرف باپ کو پتا تھا،
اس نے میرا نام وہ بھی بتایا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے یہ عام شخص نہیں ہے، یہ ابن رسول اللہ، یہ رسول کی اولاد میں سے ہے۔ جب یوں پتہ چلا کہ اہل بیت طہار کی، پھر امام نے مدینہ کے اندر جو امام زین العابدین امام باقر علیہ السلام نے جو ہے اور جعفر صادق علیہ السلام نے جو یونیورسٹی بنائی تھی، تو اس وقت آپ نے وہ یونیورسٹی جو ہے اس کا دوبارہ جو ہے وہ اپنا از سر نو تعلیمات محمد وال محمد قرآن و سنت کے مطابق تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ لیکن امام ہادی کے ہر کسی نہ کسی موڑ پر حکمران کو امام ہادی سے جو ہے وہ مدد لینا پڑی۔ کیسر روم نے ایک خط لکھا خلیفہ کو، بادشاہ کو، کہ مجھے یہ بتا کہ قرآن کا جو سورہ ہے، وہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ قرآن کے ایک سورہ ایسا ہے کہ جس میں سا ہے، جیم ہے، خا ہے، زا، شین، زا اور فے جو ہے، یہ کون سا صورت ہے کہ جس میں یہ لفظ 7 لفظ نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے؟ تو جب حکمران کے پاس یہ کیسر روم کا خط پہنچا تو اس نے قاریوں کو بلایا، قرآن تلاش کرو، وہ سورہ تلاش کرو 114 میں سے، لیکن وہ ناکام رہے۔ تو اس کے بعد خلیفہ جو ہے وہ امام ہادی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اس طریقے سے میں نے کیسر روم کو جواب دینا ہے۔ تو اس نے یہ بتایا کہ یہ 7 حروف کون سا سورہ ہے جس کے اندر یہ نہیں ہے اور کیوں نہیں ہے، اس کے بارے میں۔ تو امام نے کہا کہ جب بھی تمہیں مشکل ہوگی نا تو ہم سے پوچھ، ہم بتاتے ہیں قرآن کیسے نازل ہوا، کہاں پہ نازل ہوا، اس کی تعویل کیا ہے، اس کی تنزیل کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ کس مقام پہ آیت ہوئی، ہم سے پوچھ۔ تو اس وقت امام نے فرمایا کہ یہ 7 حروف ان کا شبہ ہے غضب کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے اس 7 حروف کو ایک صورت میں نہیں آنے دیا، اور وہ سورہ حمد ہے، سورہ فاتحہ ہے، کہ جس میں اندر سا، جیم، خا، زے ہے، شین ہے، زوئیں ہے اور فے نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کیوں نہیں ہے؟ تو اس وقت امام نے فرمایا کہ یہ 7 حروف اس لیے نہیں ہے کہ جس میں سا ہے، سا صبور سے ہے، سا کا صبور سے ہے، صبور کا مطلب ہلاکت اور تباہی ہے، اس لیے سورہ فاتحہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کا ذکر نہیں کیا، اپنی صرف رحمت کا ذکر کیا ہے۔ اور جیم سے مراد جہنم ہے، خے سے مراد جو ہے وہ خسران، والعصر ان الانسان لفی خسر، اس کا مطلب نقصان ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خا کو نہیں کیا زخوم، زے سے زخوم ہے، زخوم کا مطلب کانٹے دار پودا، کانٹے دار پودا، کہ جب جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا تو وہ انہیں بھوک لگے گی تو وہ کچھ کھانے کے لیے مانگیں گے تو ان کو وہ پودا دیا جائے گا جو کانٹے دار ہوگا، اور جو وہ کھائیں گے تو ان کے حلق میں کانٹے پھنس جائیں گے۔ تو اس لیے اس کا تعلق جو ہے وہ بھی غضب سے ہے۔ شین سے شقاوت ہے، اس لیے اللہ نے ذکر نہیں کیا، اور فے سے جو ہے وہ فرقت ہے، جس لیے اللہ تعالیٰ نے ان حروف کا ذکر نہیں کیا۔ وہ ترکی کا ایک انسان، ایک سپاہی امام سے ملا، اور امام نے جب اس سے ہندی میں بات کی تو وہ کہنے لگا کہ آپ ہند میں گئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ہند میں نہیں کیا۔ کہا کہ آپ پھر ہندی کو کیسے جانتے ہیں؟ وہ یہ کہتا ہے کہ امام نے ایک سنگریزہ اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھ کر اس کو کہا کہ اس کو منہ میں رکھ، اس نے منہ میں رکھا، پھر امام نے فرمایا سنگریزے کو نکال دے، اس نے نکالا، اور امام نے اس سے ہندی پہ بات کی، وہ ہندی بولنے لگا، امام نے عربی میں بات کی، وہ عربی بولنے لگا، یہاں تک کہ 72 زبانیں جس زبان میں امام بات کرتے تھے اسی زبان میں وہ بات کرتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ واقعہ آپ رسول کی اولاد ہیں کہ علم اگر سیکھنا ہو تو وہ آپ جیسی ہستی سے سیکھیں کہ جن کے لعاب میں اتنی تاثیر ہے
کہ علم کے دریا کھل جاتے ہیں۔ تو ناظرین میری طرف سے آپ سب کو مبارک ہو۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم پھر ملیں گے، اور امید ہے کہ آپ کو ہمارا چینل جو ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ معلومات جو ہے ہم لوگوں تک پہنچائیں، اور کسی جگہ ہم تنقید جو ہے نہ کریں، انسانیت کے حوالے سے کام کرتے ہیں۔ اور آپ امید ہے ہمارا چینل سبسکرائب بھی کریں گے @سجاد نقوی 512، اور لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے۔ سجاد حسین نقوی، خطیب دربار حضرت بری امام، ممبر روحت حلال کمیٹی، خیمہ سادات جاگیری علی اکبر، بری امام، اسلام آباد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔